خوش آمدید، میں ہوں آپ کے میزبان سونیا آصف۔ پروگرام ہے نور سحر اور یہ لائیو ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے اے وائی مارکیٹنگ اور میٹرو ون نیوز کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہم چلتے ہیں فیضان کے پاس، فیضان علی قادری کے پاس، جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے۔ آئے میں تمہارے ہیں قسمت یہ ہماری ہے، قربان دل و جاں ہے، کیا شان تمہاری ہے، اور کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے، کیا پیش کروں جانا کیا چیز ہماری ہے، ارے یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، نقشہ تیرا دلکش ہے، صورت تیری پیاری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے، جس نے بھی تمہیں دیکھا سو جان سے واری ہے۔ بات کو ماشاءاللہ جی مفتی صاحب، ماں باپ کی دعا لگتی ہے اور بد دعا، اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتائے گا ہمارے ناظرین کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ بنی اسرائیل، ایک سیکنڈ مفتی صاحب، ہینڈ مائک جو ہے نا وہ مفتی صاحب کو دے دیجیے پلیز، تھینک یو۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا جو ہے وہ حکم دیا، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ والدین کی جو ہے وہ اطاعت کی جائے، ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کیا جائے، اور مختلف جگہوں پر والدین کے جو ہے وہ احسانات کیے گئے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو جو ہے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی جو ہے وصیت کی۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ والدہ کا جو ہے وہ یہ گنایا گیا کہ والدہ جو ہے وہ تمہیں اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اور ایک وزن جو ہے وہ برداشت کرتی ہے، اور ایک مرحلے سے گزار کر جو ہے وہ انسان کا جو ہے وہ وجود میں آتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے والد ہے وہ ہیں، والد ہوتے ہیں وہ محنت مشقت جو ہے وہ کرتے ہیں، کس کے لیے کرتے ہیں؟ وہ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے والدہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد والدین سے حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، اگرچہ والدین جو ہے وہ کافر ہوں، اگرچہ والدین جو ہے وہ بدعقیدہ ہوں۔ مفتی صاحب تھوڑا سا یہ بتائے گا کہ ان کی جیسے دعا تو علامہ صاحب نے بتایا کہ سب سے پہلے جو ہے انبیاء کے بعد ماں باپ کی لگتی ہے، تو بد دعا کے جو ہے بد دعا اگر ماں باپ دیتے ہیں تو اس میں کیا معاملہ ہوگا؟ نہیں، ماں باپ اگر کوئی شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ بدسلوکی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے وہ ان کو ستاتا ہے، تو حدیث میں ہے کہ جب تک جو ہے وہ نہیں مرے گا، جب تک کہ وہ اپنا انجام دنیا میں نہیں دیکھ لے گا، ٹھیک ہے، اور ان کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ جو ہے انسان کو جو ہے وہ تباہ اور برباد کر دیتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے بتایا ایک شخص تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں،
تو لوگ اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، نزا کا عالم تھا تو کلمہ اس کے منہ سے نہیں نکل رہا تھا، تو کسی نے کہا کہ بھائی اس کے منہ سے جو ہے وہ کلمہ کیوں نہیں نکل رہا، کہنے لگے بھائی اس کی ماں جو ہے وہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کو بلایا، کہنے لگے کہ تم معاف کر، تو اس نے بولا معاف نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی لکڑیاں لے کر آؤ، اب میں اس کو جلاؤں گا۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ رک جائیں، تو کہنے لگے جب تم دنیا کی آگ میں نہیں جلنے دے رہی اور وہ جہنم کی آگ میں جلے گا، کیا کہنا۔ تو پھر اس نے جو ہے وہ معاف کیا، پھر انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر ان کا جو ہے وہ روح جو ہے وہ آسانی کے ساتھ نکلی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شایان، بریک میں آپ مجھے ایک بات کرنے کا جو بول رہے تھے تو وہ ابھی ہمارے ناظرین سے آپ بتائیے، اور آج کیونکہ شب قدر بھی ہے تو سب دعائیں کر رہے ہوں گے، اب عبادتوں میں مشغول ہوں گے، تو تھوڑا اس حوالے سے بھی بات کیجیے۔ جی بسم اللہ الرحمن مائک الرحیم۔ انہیں دے دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آج شب قدر بھی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ دعائیں کریں، اور اس کے لیے بہترین دعا ہمیں تو قرآن پاک نے بھی عطا کیا، دعا کا موضوع ہے۔ کیا فرمایا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ دنیا میں بھی بھلائی مل جائے اور آخرت میں بھی بھلائی مل جائے تو ہماری دنیا بھی کامیاب ترین ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ترین ہو جائے گی۔ اور ایک بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ بہت سارے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ہم تو دعا مانگتے ہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، جبکہ جو دوسرا بندہ ہے وہ دوسرے کام بھی کرتا ہے اور نہ نمازیں پڑھتا ہے، عبادت نہیں کرتا، مگر اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے اور میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو مایوسی اپنے اوپر لاد لیتے ہیں، جبکہ مایوسی کفر ہے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا چاہیے۔ تو ایک مثال دے کے میں اپنی گفتگو کو یہ اس طرح آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ دیکھیں اللہ رب العزت جو ہے نا وہ بہتر جانتا ہے ہمارے حق میں کیا بہتر ہے کیا اور کیا بہتر نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر سردیوں کا موسم ہوتا ہے، بچے کو نزلہ ہو اور اس کے سامنے اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا اور آپ بھی بیٹھے ہو، آپ بچہ ضد کر رہے اپنے باپ سے کہ مجھے آئس کریم دلا دیں، آپ کہیں گے کہ یار چلو بچہ دلا دو، باپ کیا کہے گا؟ بھائی اسے نزلہ ہو رہا ہے، کافنگ ہو رہی ہے، کھانسی ہو رہی ہے، میں اس کا باپ ہوں، میں بہتر جانتا ہوں اسے کس وقت میں کیا دینا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک باپ تو بہتر جانتے ہو اپنے بیٹے کو کب دینا ہے کب نہیں، لیکن جو رب 70 ماؤں سے بڑھ کر بہتر جانتا ہے، جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے، تو وہ رب بہتر نہیں جانتا ہوگا۔ تو ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہماری منشا کے مطابق نہیں بلکہ وہ جب اپنی منشا کے مطابق ہمیں نواز رہا ہے تو ہمیں چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ سنا کے اینڈ کروں گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ بروز قیامت جب بندہ اپنے اجر دیکھے گا وہ کہے گا یا رب تعالیٰ میں نے تو یہ اعمال کیے ہی نہیں تھے جس کے نتیجے میں مجھے یہ اجر دیا جا رہا ہے۔ رب تعالیٰ کہے گا کہ جو تم نے دعائیں دنیا میں مانگی تھی میں نے اس کو سیو کر لیا تھا، محفوظ کر لیا تھا، اس کے بدلے میں تمہاری لیا جائے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت ہی پیاری بات کی ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی کیونکہ ہمارا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہے تو میں آج کا سوال جو ہے وہ بتاتے چلوں، پھر میں اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آج کا جو سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جنہیں اللہ پاک نے مچھلی کے پیٹ سے دعا مانگنے پر نجات دی؟ ہم نے آپ کو آپشن میں بتائے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت یونس علیہ السلام، اور اس کا درست جواب جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام۔ اور اب میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، بہت شکریہ آپ سب کا۔ اور جی ناظرین، آپ AYHD TV کو سبسکرائب کریں، اس پہ کامنٹ کریں، اپنے فیڈ بیک دیں، اور اگر آپ کوئی پروگرام مس کر دیا تو وہ آپ وہاں پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہم ہیں چلتے ہیں اب اپنے نعت خواہ کی طرف، اذان کی طرف، انہیں بولتے ہیں کہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ میں آپ کی میزبان سونیا آصف اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔
کرنا اور چہرے سے سیاہ پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں صابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزا آئے